الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے. مومن مرد اور مومن خواتین کچھ خاص باتیں، ان کی خاصیات ذکر کی گئی ہیں کہ مومن مرد اور عورت ان میں کیا کیا خاص باتیں ہونی چاہیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں. دو روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق فرمانے لگیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے جن احکامات کا بھی ذکر کیا ہے تو اس میں مردوں کو مخاطب کیا ہے، تو کہیں بھی خواتین کا ذکر نہیں آیا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خواتین کوئی بالکل ہی غیر اہم قسم کی مخلوق ہیں، اللہ نے خواتین کو کوئی ترجیح ہی نہیں دی. تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی سے کچھ آواز آ رہی ہے، تو میں حجرے کے قریب ہوئی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت کی آواز سنائی دی کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی تھی. دوسری روایت کے مطابق ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین کی طرف سے وکیل بن کر پیش ہوئیں، یعنی کئی خواتین کی بات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، جو بھی حکم ہے اس میں مرد مخاطب ہوتے ہیں، خواتین مخاطب ہی نہیں ہوتی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خواتین کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے تھے تو ان کی وکالت کے اندر یہ آیت نازل ہوئی. تو آپ نے فرمایا بلاؤ اس عورت کو جو اپنے اللہ سے شکوہ کر رہی تھی اور اس کو سناؤ کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن، یہ ساری خاصیات ہیں. میں ساتھ ساتھ ترجمہ اور وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آتی رہے. بار بار پلٹ کے آنے سے ذہن مشوش ہوتا ہے. ان المسلمین، مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جو ظاہری طور پر ایمان قبول کرے، اور مومن وہ ہے جو کہ ظاہری طور پر بھی ایمان قبول کرے اور اندر سے بھی وہ اسلام قبول کرے. اس کو مومن کہتے ہیں. مسلم مسلمان، مومن ایمان، اتنی سی بات سمجھ لیں. مسلم مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، یعنی جس کا ظاہر فرما بردار. قالت الاعراب آمنا، اعراب آئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اتنا کافی نہیں، بلکہ قولوا اسلمنا، کو کہ ہم مسلمان بھی ہوئے. یعنی ہم نہ صرف یہ کہ اندر سے مسلمان، ہم باہر سے بھی مسلمان ہیں. یعنی اگر یہ ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو ان سے کو ایمان لے کر آؤ ایک جگہ پر، اور ایک جگہ پہ یہ ظاہر کریں کہ ہم مومن ہیں تو کو ایمان کے ساتھ اسلام بھی ضروری ہے. یعنی صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ اسلام بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے. اسلام کا مطلب ہے کہ اسلام کو اندر کا ایمان باہر ظاہر ہونا چاہیے. یعنی اسلام ظاہری چیز ہے، ایمان چھپانے والی چیز ہے. یعنی ایمان چھپانے والی چیز تو نہیں، ایمان چھپی ہوئی چیز ہے. تو ایمان اندر کے جذبے کا نام ایمان ہے اور باہر کے عمل کا نام اسلام ہے. اندر کے جذبے کے بغیر اسلام نہیں ہے، اور باہر کے اسلام کے بغیر اندر اسلام نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. چنانچہ مسلمان ہونے کے تقاضے کچھ اور ہیں، مومن ہونے کے تقاضے کچھ اور ہیں. مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایمان قبول کریں، اور مسلم ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ پکا کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. آپ کے سامنے اگر کوئی دوسرا آتا ہے، جیسا کہ ایک فرقہ گزرا ہے جو تھا مرجیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا تھا یہ شخص، اور اس کے پاس لوگ آئے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں کون صحیح ہے. تو یہ تو بات پوری دنیا کے سامنے آ چکی تھی،
اور حدیث عمار بن یاسر بھی تھی، اور ایسے بہت سے دلائل تھے جس سے سمجھ میں آیا کہ حضرت معاویہ سے خطا ہوئی اجتہادی، اور حضرت علی ٹھیک تھے جو جنگ ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کبھی دونوں طرف صحابی ہیں، ہم ایک نیا نظریہ بناتے ہیں، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بس ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو یہ بن گئے مرجئہ۔ تو ان کے والد نے آ کے ان کو اچھی خاصی کلاس لی محمد بن حنفیہ نے کہ تم اپنے دادا کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، یعنی ان کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں۔ بھئی کیا مطلب ہے؟ بھئی صاف مطلب یہ ظاہر کرو کہ حضرت علی برحق تھے، بس اس سے ہٹ کے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم خاموش ہیں۔ کیوں بھئی خاموش ہیں؟ یہاں بتانا پڑے گا کہ یہ غلط ہے۔ چنانچہ قادیانی ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہمیں نہیں پتا، نہیں بولنا پڑے گا قادیانی مسلمان نہیں ہے، قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ ماننا پڑے گا، تب آپ اسلام میں رہ سکیں گے، ورنہ نہیں۔ نہیں ہمیں تو نہیں مانتے، ہم تو نہیں کہتے۔ تو براءت ضروری ہے کفر سے۔ مسلمان بھی صحیح ہے، یہودی بھی صحیح ہے، بس مسلمان بھی صحیح ہے، عیسائی بھی صحیح، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ مسلمان کا کام ہے ظاہر کرے، براءت ظاہر کرے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ کہنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں مانے گا تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ پکا کلیہ اور قاعدہ ہے۔ تو مسلمان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسلام کا ایسے اظہار کرے کہ بقیہ چیزوں کا رد ہو جائے، بھی اللہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ جو انہوں نے بت بنائے یہ بھی ٹھیک ہوں گے، یہ نہیں، یہ غلط ہے اور اللہ ٹھیک ہے، یہ ماننا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا تب اسلام۔ ایسی ریجڈنس ضروری ہے یہاں پر، اگر ایسی ریجڈنس نہیں، میں امریکہ کا بھی شہری ہوں، پاکستان کا بھی شہری ہوں، فرانس کا بھی ہوں، جاپان کا بھی ہوں، نہیں ایک وقت میں آپ ایک ہی کے ہو سکتے ہیں۔ ہاں آپ ملٹیپل لے لیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک وقت میں آپ ایک ہی جگہ پہ رہ سکتے ہیں، یا تو پاکستان میں رہ سکتے ہیں یا امریکہ میں رہ سکتے ہیں، پاکستان میں رہ سکتے ہیں یا جاپان، ایک وقت میں 10 جگہوں پہ تو نہیں رہ سکتے۔ اسی طریقے سے ایک وقت میں 10 عقیدوں کو آپ صحیح نہیں مان سکتے، ایک وقت میں ایک ہی عقیدہ صحیح ماننا پڑے گا، جو متضاد عقیدے ہوں، دو متضاد چیزیں ہوں اس کو ماننا پڑے گا۔ تو بات واضح ہے، مسلمان کے لیے معاملات یہ ہیں، مومن کے لیے اپنا ایمان ہونا شرط ہے، اپنا ایمان ہو بس۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، قانت کہتے ہیں فرما بردار کو، کہ مومن کے لیے، مومن مرد کے لیے، مومن عورت کے لیے اسلام کے بعد جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ فرما برداری ہوتی ہے۔ مسلمان ہے لیکن فرما بردار نہیں ہے، یہ نہیں چلنے والی چیز، یہ چلنے والی چیز نہیں۔ مسلمان کی مزاج میں فرما برداری ہوتی ہے۔ والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ڈرنے والیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ خشوع، خشوع کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا ڈرنا ہے؟ خشوع اس ڈرنے کو کہتے ہیں جو ڈر محبت کی وجہ سے ہو، اس ڈر کو خشیت کہتے ہیں، یا اس معنوں میں اس کو لے لیں کہ خشیت کا مطلب تقوی کا ہے۔ تقوی وہ ڈرنا ہوتا ہے جو ڈرنا محبت کی وجہ سے ہو۔ ایک بچہ اپنی امی سے ڈرتا ہے کہ امی مارے نہیں، لیکن ایک بڑا آدمی اپنی ماں سے کیوں ڈرتا ہے؟ امی ناراض نہ ہو جائے۔ ایسے نہیں ڈرتا جیسے انسان کو کتے سے ڈر لگتا ہے کاٹ نہ لے، سانپ سے ڈر لگتا ہے ڈس نہ لے، تو لیکن اپنی ماں سے ڈر ایسا لگتا ہے کہ ماں ناراض نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خشوع، یعنی محبت کی وجہ سے جو ڈر لگتا ہے اس کو خشوع کہتے ہیں۔ یعنی ایک ڈر ہوتا ہے جو دوسرے کی عزت کی وجہ سے ہو، جو دوسرے کی عزت کے لیے ہوتا ہے، وہ ڈر عربی میں اس کا نام خشیت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے ایسا تم اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے، بیوی سے ڈرنا وہ ڈرنا نہیں ہوتا جو کتے سے ڈرنا ہوتا، بلکہ اس سے ڈرنے کا مطلب ہے اس کی عزت کرنا، اور انسان جس کی عزت کرتا ہے اس سے ڈرتا ہے، جس کی عزت کرتا ہے اس سے ڈرتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈریکولا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری کسی حرکت سے ناراض ہو جائے، کہ میری کوئی حرکت اس کی شان کے خلاف نہ ہو، میری حرکت کوئی اس کی رضامندی کے خلاف نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں خشیت۔ تو والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ایسے ڈرتے ہیں کہ اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے۔ آپ کو اور مجھے اگر پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کرنے کا موقع مل جائے
تو ہمیں یہ ڈر لگے گا وہ ہمیں مار دے گا، وہ ہمیں یہ ڈر لگے گا کہ اس کا وقت قیمتی ہے میں ضائع نہ کر دوں. تو ہم کیوں کہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں ابھی کا پرائم منسٹر بات کا میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، میں اس سے کوئی حقیقت سے حقائق سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. تو والصادقین والصادقات، مومن کی نشانی ہے جھوٹ نہیں بولتا. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پکی اور ٹھکی. والصادقین، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. جتنی جتنی زبانیں کھلتی جا رہی ہیں ہماری زبانوں پر جھوٹ آتا جا رہا ہے. جھوٹ کہتے ہیں ہر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اور میری تحقیق کے مطابق سچ ہے، صحیح ہے تو وہ سچ ہے. اگر میری تحقیق کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے، اور اگر میری تحقیق بھی نہیں اور میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں تب بھی جھوٹ ہے. یہ ذہن میں رکھ. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات بول دے جس کی اس کو تصدیق نہیں ہے، جس کو اس نے ایسے ہی سنا ہے. چنانچہ آج کل پوسٹ آتی ہے، اس میں ایک حدیث ہوتی ہے، حدیث کا کوئی حوالہ نہیں، حدیث کسی مستند آدمی نے بھیجی نہیں، اور ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ بھی ہماری طرف سے جھوٹ ہے. کوئی بات ہمیں پتہ نہیں ہے اور اس بات کو ہم آگے فارورڈ کر دیں، یہ ہماری طرف سے جھوٹ. میرے پاس ایک صاحب آئے کسی باہر ملک سے، پاکستان میں آئے تھے کچھ دنوں کے لیے. ملنے آئے کہ جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور میں نے اس کو فضائل بتائے، روزہ رسول پہ حاضری کے فضائل. تو کہنے لگا کہ بھئی یہ جو ہمارے فلاں فلاں حکمران ہیں یہ تو اتنے بڑے چور ہیں، یہ اتنے بڑے ایسے ہیں، اتنے بڑے، یہ روزہ رسول پہ پھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا بھئی وہ تو ایک بات کی بات ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کسی کے چور ہونے کے لیے شرعی دلیل موجود ہے؟ جس کو چور کہتے ہیں، چور ہونے کے لیے شرعی دلیل جو ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کی چوری کے اوپر 2 گواہ موجود ہوں، آپ کے پاس ہے؟ بھئی میں پھر بتا رہا ہوں، میرا سیاسیات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. کسی کو چور ثابت کرنے کے لیے، کسی کو زانی ثابت کرنے، یہ سارے شرابی اور جواری بیٹھے ہوئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یا آپ کے پاس 4 گواہ موجود ہیں کہ فلاں بندے نے شراب پی تھی. اگر تو آپ کے پاس گواہ موجود ہیں تب تو آپ اپنی بات میں سچے ہیں، ورنہ 2 گناہ ملیں گے. ایک تو جھوٹ بولنے کا کیونکہ آپ نے بغیر تحقیق کی بات کی، اور دوسرا تہمت لگانے کا. جی فلاں صحافی کہتا ہے، فلاں صحافی کہتا ہے، وہ صحافی شرعی اعتبار سے معتبر نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ وہ اپنا پروفیشن کام کر رہا ہے، وہ کوئی شرعی گواہی نہیں دے رہا. جسے شرعی گواہی کہتے ہیں وہ گواہی نہیں، وہ تو اپنا پروفیشن کر رہا ہے، اور یہ اس کے لیے جائز نہ جائز یہ اس کا ہیڈیک ہے. لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کو دیکھے ہوئے گواہ ہونے چاہیے. یا رسول اللہ مجھ سے یہ حرکت ہوگی، آپ نے فرمایا، شرم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا بالکل ایسے جیسے سرمے دانی کے اندر سرمو چو جاتا ہے. کہا نہیں. کہا پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے غیرت آتی ہے. فرمایا اللہ اغیر منکا، تیرا اللہ تجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اگر تم نے ایسے دیکھا ہے تو بولو ورنہ جاؤ، ورنہ تو وہ تہمت کے کوڑے لگیں گے. پھر یہ لمبا مسئلہ آگے سورہ نور میں اس کا کچھ ذکر آیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بات کرنا ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں بالکل آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا. کوئی کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی بول دیتا ہے، اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں. بس اچھے سے بلاگ بنا دے، اچھی سی ویڈیو بنا دے، اس کو لوگ فالو کرنے لگیں گے، وہ مشہور ہو جائے گا اور وہ وہی حقیقت بن جائے گا. شریعت نے جس چیز کو چوری کہا، شریعت نے جس چیز کو خیانت کہا، شریعت نے جس چیز کو ناانصافی کہا، شریعت نے جس چیز کو عدل کے خلاف کو، اس کو تو پتہ ہی نہیں. لہذا اتنا سمجھ لیں کہ جھوٹ بولنے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ آپ سنی سنائی بات کو آگے بھیجنا شروع کر دیں. ہاں سچ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی تحقیق ہونی چاہیے. چنانچہ جو لوگ کسی بھی حدیث کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور تحقیق نہیں ہے، یا کوئی مستند عالم دین کی بھیجی ہوئی نہیں ہے، یا کوئی مستند حوالہ نہیں لگا ہوا، اس کے بغیر بھیجنا بھی جھوٹ ہے، جھوٹ میں شامل ہے. ہماری زبانوں پہ جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ الامان والحفیظ، سچ بولنا یہ تو مومن کی زندگی کا حصہ تھا. والصادقین والصادقات والصابرین والصابر، صبر کرنے والے، صبر کرنا، ہر آزمائش پر صبر کرنا ایک عام سی بات ہے. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں. صدقہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے
کہ اس جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں شریعت میں، اس کا اگر مقابلہ کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ یا تو ذکر ہے یا جہاد ہے، اس کے علاوہ صدقے کا مقابلہ کرنے والی کوئی چیز نہیں کہ صدقہ مصیبت کو ایسے روکتا ہے جیسے کہ اس کے سامنے بند باندھ دیا، صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ قضا میں تغیر اور تبدل پیدا کر دیتا ہے، اتنی طاقتور چیز ہے صدقہ۔ صدقے سے بڑھ کر کوئی بہت کم اعمال ہیں جو صدقے سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ صدقے کرنے والے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، اور شیطان کو جن لوگوں سے ڈر لگتا ہے ان میں سب سے پہلا آدمی وہ ہوتا ہے جو کہ صدقہ کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ شیطان ڈرتا رہتا ہے کسی کی دعا لگ جائے گی اس کو اور یہ پار لگ جائے گا، کسی کی ابھی دعا لگنی ہے اور اس کا کفر اسلام میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا اسلام عند اللہ مقبول ہو جائے گا۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ صدقے کی وجہ سے آپ نے فوراً جنت کی بشارت دی تھی کہ اب تم جو مرضی کرو تمہارا ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ صدقہ بہت بڑا عمل ہے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں۔ پیر جمعرات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر رکھتے رہے، اکثر اوقات 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر رکھتے رہے۔ کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو روزے، ایک تو رمضان کا روزہ تو ویسے فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنے آپ عادت رکھنی چاہیے۔ حضرت مولانا سرفراز صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی عمر 72 سال تھی، تو ڈاکٹر نے رمضان کے روزے رکھنے کو منع کیا، تو حضرت اتنا روئے، بستر مرگ پہ تھے، اتنا روئے اتنا روئے۔ حضرت آپ کو تو پتہ ہے ڈاکٹر جب رخصت دے دے تو رخصت پہ عمل کرنا چاہیے، کہ میاں رمضان کا روزہ تو بعد کی بات ہے، میں نے کبھی پیر جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑا، میں نے کبھی ایام 20 کا روزہ نہیں چھوڑا، رمضان کا روزہ میں کیسے چھوڑوں گا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ تو تب دنیا کے سامنے تو روزہ رکھنا جی بہت بڑا عمل ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے روزے سے، اب اس سے بڑھ کے اور کیا عمل ہو سکتا ہے۔ والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، پاک دامن رہنے والے، شرم گاہوں کی حفاظت رکھنے والے مرد، شرم گاہوں کی حفاظت رکھنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ آپ نے فرمایا دین کا سب سے بڑا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی بڑا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی مجاہد اپنی تلوار لے کر نکلے، اس کی تلوار لڑتے 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 خون میں لت پت ہو جائے، وہ پھر بھی نہ رکے یہاں تک کہ اس کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ جائے، تب یہ مجاہد افضل ہے، ورنہ ذکر کرنے والا افضل ہے۔ اور یہ یعنی دو چیزیں، ذکر ہے اور صدقہ ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا اللہ نے۔ اگر مومنین میں یہ صفات پیدا ہو جائیں تو اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار رکھی ہے، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار رکھا ہے۔ ایک چیز ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ ہم صدقہ دیتے ہیں اور پھر انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بھی اتنا صدقہ دیا، اب اتنا ملنا چاہیے۔ اللہ سے اجر ملتا ہے، دنیا میں ضرور ملتا ہے، لیکن اسی کے سہارے صدقہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سہارے پہ صدقہ کرنا چاہیے کہ اس کا اجر انشاءاللہ آخرت میں ملے گا، اور صحیح اجر انشاءاللہ آخرت میں ملے گا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بڑی اہم صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ